اللہ کی بندے کے لیے تڑپ ہے اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. وہ کہتا ہے خاموش رہو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلا رات کو آئے گا تو توبہ قبول ہے. ان اتانی نہارن قبلتہ، دن میں آئے گا توبہ قبول ہے. ان اتانی لیلن قبلتہ، دوسرا ترجمہ جوانی میں آئے گا توبہ قبول ہے. ان اتانی نہارن قبلتہ، بڑھاپے میں آئے گا توبہ قبول ہے. 80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا. من تقرب الیہ فلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. مجھے بتاؤ، اپنے رب کی قسم دیتا ہوں تمہیں، مجھے بتاؤ جو تم سے ناراض ہو تم اس سے راضی کرنے جاؤ تو تمہارا استقبال کرے گا؟ مجھے بتاؤ، تمہاری سگی ماں تم سے ناراض ہو تم اس سے راضی کرنے جاؤ وہ تمہارا استقبال کرے گی؟ وہ منہ یوں کر کے بیٹھ جائے گی، منہ ادھر پھیر کے بیٹھ جائے گی. یہ کیسا رب ہے، یہ کیسا اللہ ہے جو بے نیاز بھی ہے، جو صمد بھی ہے، جو غنی بھی ہے، جسے ہر چیز سے بے پرواہ ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں، زمان و مکان سے پاک ہے، بیوی بچے غلاموں سے پاک ہے، ہر شے سے پاک ذات ہے. اور وہ اتنا بے نیاز ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ ساری زندگی اس کو ناراض کیا، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، ساری زندگی اسے ناراض کیا، اور جب اسے راضی کرنے کے لیے قدم اٹھایا مسجد کی طرف تو اللہ آگے استقبال کے لیے کھڑا ہے. آجا آجا، میں تو تیرے انتظار میں مدتوں سے بیٹھا تھا کہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو تیری آنکھ کھلے گی، کبھی تو تجھے یاد آئے گا کہ ایک میرا رب بھی ہے جس نے مجھے بنایا، جو میرا خالق، جو میرا مالک، جو میرا رازق. کبھی تو تجھے یاد آئے گا. آجا میں تیرے انتظار میں ہوں. میں نے تیرے سارے گناہ مٹا دیے، دھو دیے. دھوبی کپڑا ایسا نہیں دھوتا جیسے میں نے تیرے گناہوں کو دھو دیا، مٹا دیا، اڑا دیا. تو مانگ مانگ، میں تیرا، تو میرا. فرشتے تیری خدمت میں لگا دوں گا. جنت تیرے لیے تیار کی ہے، جنت تیرے لیے بنائی ہے، اپنی رضا تیرے لیے ہے، میری محبت تیرے لیے ہے، میرا دیدار تیرے لیے ہے. ان آنکھوں کو جھکا کے رکھ، ایک دن آئے گا میں اپنے آنکھ میں اپنا پردہ ہٹاؤں گا اور اپنا دیدار تجھے کراؤں گا، اپنا دیدار تجھے کراؤں گا. اس شہر کو نافرمانی سے بچا. ایک دن آئے گا تو میرا دیدار کرے گا، میں تیرے سامنے ہوں گا، تو مجھے دیکھے گا، میں تیرا نام لے کر تجھے پکاروں گا. میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ تو خوش تو ہے؟ تو راضی تو ہے؟ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا اللہ ہے. اس اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منتہا بناؤ، انتہا بناؤ. یہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو گیا. تو میرا اللہ کہتا ہے ان اتانی نہارن قبلتہ، جس دن اس نے توبہ کی قبول کروں گا، دن میں کرے، رات میں کرے، جوانی میں کرے، بڑھاپے میں کرے، تھوڑے گناہ کے ساتھ، زیادہ گناہ کے ساتھ، جس دن یہ توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کروں گا. تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، نیچے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اوپر بھی سارا حال بھرا ہوا ہے، اور سارے نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں. تم 3 چلے بھی دینا، لیکن آج سارے توبہ کر کے اٹھو. آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. تو نیت کرتے ہو سارے توبہ کی؟ سارے توبہ کی نیت کرتے ہو؟ پکی نیت کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. یہ اگر دل سے کہا ہے اور اندر سے کہا ہے اور پورے ہمت اور ارادے سے کہا ہے تو اللہ کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. آپ کے سارے گناہ مٹ گئے، دھل گئے، صاف ہو گئے. آپ کے گناہ دھل گئے، مٹ گئے، صاف ہو گئے. اللہ نے آپ کو پاک کر دیا اور آپ سارا مجمع نوجوانوں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا اس وقت ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو. آپ سب کو مبارک ہو. اللہ نے آپ کے گناہ دو. آپ ہمارا معاملہ اللہ سے ہے، کسی دنیا کے بادشاہ سے تھوڑا ہی ہے کہ جو کسی ماں باپ سے، اللہ سے ہے، اللہ سے کہ
کہ وہ کہتا ہے ان استقالنی عقلت لا، جتنی دفعہ تیری توبہ ٹوٹ جائے، آج توبہ کر لی کل ٹوٹ گئی، تو میرا اللہ کہتا ہے گھبرانا نہیں، پھر توبہ کرنا میں پھر معاف کر دوں گا، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرنا میں پھر معاف کر دوں گا۔ اس بات سے کبھی نہ ڈرنا کہ میں نے اتنی بار توبہ کر کے توڑ دی، توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ تو توبہ کرے گا تیرے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ تو انسان ہے، تو اس سے پھر گناہ ہو سکتا ہے، تو پھر آنسو بہا کے معافی مانگ، عقلت لا، ہائے عقلت لا۔ کیا بتاؤں، ایک مثال دیتا ہوں، یہ راڈ ہے، یہ 2-3 جگہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اس کو ویلڈ کرتے ہیں، پھر ویلڈنگ کا نشان باقی رہ جاتا ہے، اس پر ویلڈنگ کا نشان باقی رہتا ہے، کتنا ہی اس کو پینٹ کرو، صاف کرو، تھوڑا غور سے دیکھو تو ویلڈنگ کا نشان وہاں باقی رہتا ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے عقلت لا، تو توبہ کر کے آ، تو توبہ توڑ کے آ، 1 دفعہ توڑ دی، 10 دفعہ توڑ دی، 100 دفعہ توڑ دی، 1000 دفعہ توڑ دی، جتنی دفعہ تو نے میرے ایمان کے برتن کو توڑا اور پھر میرے پاس لے کر آئے کہ یا اللہ میری توبہ، میرا برتن دوبارہ جوڑ دے، تو میرا رب کہتا میں ایسے جوڑ کے واپس کروں گا کہ ایک جوڑ نظر نہیں آئے گا، ایک جوڑ نظر نہیں آئے گا، چاہے فرشتے دیکھتے رہیں، دوربینیں لگا کر بھی دیکھیں تو ایک جوڑ نظر نہیں آئے گا کہ جوڑنے والا میں تیرا اللہ ہوں، میں تیرا اللہ ہوں، میں تیرا اللہ ہوں۔ تو بھائیو توبہ تو سب نے کر لی نا پکی، اب اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، کہ وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ، اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ، اللہ تک ملنے کا ذریعہ، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل حبیب اللہ محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین۔ اللہ نے اپنے حبیب سے محبت بھی کی اور عشق بھی کیا، محبت بھی کی اور عشق بھی کیا۔ عشق اور ہے، محبت اور ہے، عاشق ہوئے، پنجابی والوں کو تو سمجھ میں آئے گا، باقیوں کو نہیں سمجھ آئے گا۔ عاشق ہوئے عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں 1000 غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چپ سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائی نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے۔ عاشق کون ہے؟ جو معشوق کے قتل کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو، معشوق کے ہاتھوں قتل ہونے پر تیار ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ عاشق اور ہوتا ہے، حبیب اور محبت اور ہوتی ہے۔ محبت تقسیم ہو جاتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ میرے رب نے اپنے حبیب سے عشق کیا، پیار کیا، محبت کی، اعلان کیا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، ڈیوزبری والوں کو بتا دے مجھے تیرے رب کی قسم۔ ہائے یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى۔ یہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، والعصر، یہ قسم جو اللہ نے اٹھائی ہے فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ قسم اٹھانے والا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی کا رب کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی۔ تو قسم کا انداز ایسا ہے کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، مجھے تیرے رب کی قسم ہے نا، انداز سمجھ میں آ رہا؟ مجھے تیرے رب کی قسم، جیسے وہ کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ عربی زبان میں جب عشق کی انتہا ہو جائے اور آخر حد تک عشق پہنچ جائے تو عاشق اپنے آپ کو دو بناتا ہے، عاشق اپنے آپ کو دو بناتا ہے، ایک کو الگ کرتا ہے، ایک کو حبیب معشوق کے ساتھ جوڑتا ہے، پھر الگ ہو کر
اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر پھر اس کی قسم اٹھاتا ہے.